بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ بچوں میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے سبق نمبر 1 کی۔ اب ہم اس کی مشق شروع کریں گے، اس سبق کا مشق شروع کریں گے، لیکن مشق شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس نظم کے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نظم ہے، اور نظم تو اشعار میں ہوتا ہے، لیکن اشعار کی پھر تشریح ہوتی ہے، نثر میں لکھنا ہوتا ہے یا اس کا نثری انداز بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو تشریح اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ تشریح کرنا کیوں ہے اور تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ تو آئیے بچوں چلتے ہیں ہم اپنے پڑھائی کی طرف۔ اس سبق کے شاعر کا تعارف اور تشریح کا تعارف آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھو بچوں، یہاں پہ اس نظم کے شاعر کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ تعارف: محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا۔ وہ 1830 عیسوی میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھیں۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ 1910 عیسوی میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ یہاں پہ 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ تھا آپ لوگوں کا محمد حسین آزاد جو اس نظم کے شاعر ہیں اس کا تعارف، ٹھیک ہے؟ اب ہم تشریح کا تعارف کریں گے کہ تشریح کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تشریح کرنا، تشریح کا مطلب ہے کہ کسی شعر کو آسان الفاظ، یہ بریکٹ میں دکھایا گیا ہے، یعنی نثر میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یعنی کہ شعر کی تشریح کو آسان الفاظ مطلب نثر میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب، اس شعر کا مطلب واضح ہو جائے کہ اس شعر میں کیا بتایا گیا ہے۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے مکمل حوالہ بھی دینا چاہیے۔ مکمل حوالہ مطلب اس کے شاعر کا نام، اس نظم کا نام، وہ بھی لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر اور اس کی تشریح دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اب بچوں یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو، مثال کے طور پر اس کی تشریح بھی دی گئی ہے کہ کس طرح شعر کی تشریح کی جاتی ہے۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اچھا بچوں، یہ شعر دیا گیا ہے اور اس کی تشریح نیچے دی گئی ہے کہ کس طرح اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہے اوپر بڑے بڑے حروف میں تشریح، ٹھیک ہے؟ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ پہلے جس طرح اس میں بتایا گیا تھا تشریح کے تعارف میں کہ اس میں آپ نے
شاعر اور نظم کا نام بتانا ہوتا ہے، مکمل حوالہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد، خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ دیکھو یہاں پہ اس نظم کا نام بھی بتایا گیا ہے اور شاعر کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں وہ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ تو اس تشریح سے آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس شعر میں شاعر کیا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ اس تشریح کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو اوپر شعر دیا گیا ہے اس کے مطلب آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ اس شعر میں شاعر کس چیز کے بارے میں ہمیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ شاعر کا تعارف جو ہے وہ آپ نے اپنی رف کاپی میں خوشخط لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی مسٹیک یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ اس کی تشخیص کر سکیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما